بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 614 پر کلام چل رہا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اذان سن کر کہا، یہ دعا یعنی پڑھی کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو سرکار فرماتے ہیں کہ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس شخص کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی، یعنی وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ تو اس پر ہماری بات چل رہی تھی، یہ گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ بعض اوقات ہم ایک اپنے سے بلند درجے والے شخص کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی دعا کرنا ناجائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح اپنے پیر و مرشد کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس ایک بڑی دلیل یہ دیکھیں، اگر پیر صاحب کا انتقال ہو جائے اور آپ جنازہ پڑھ رہے ہوں تو یقینی سی بات ہے کہ جنازے کی دعا پڑھیں گے، اور اس میں کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما دے اور ہمارے مرے ہوئے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اب جو فوت ہو چکے ہیں دنیا سے، اس میں انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، بے شمار اولیاء اعظام ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، لاکھوں مشائخ اعظام ہیں، بشمول جو پیر صاحب سامنے ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو زندہ ہیں، اگر پیر صاحب زندہ ہیں تو گویا کہ ان کے لیے بھی ہم دعائے بخشش و مغفرت کر رہے ہیں۔ تو یہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازے کی دعا تعلیم فرما کر اس چیز کے جواز کا ایک ثبوت فراہم کر دیا کہ بڑوں کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنے میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے۔ بعض یہ بیچارے جن کو علم ہوتا نہیں ہے، وہ اپنی عقل کے ذریعے ادب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اپنے پیر صاحب کے لیے ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش مغفرت فرما دے، یہ بے ادبی ہے۔ تو لہٰذا یہ بالکل کوئی اس میں بے ادبی کا پہلو نہیں ہے۔ بعض اوقات وہی میں نے آپ کو کہا کہ جذباتیت میں اور اپنے آپ کو بعض لوگ نمایاں کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہماری ذہنی رسائی ہے وہاں تک آپ کی نہیں ہے، ہم بہت منفرد سوچ سکتے ہیں، ہماری ہر چیز جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں فوق ہے، بلند و بالا ہے، ہماری سوچ سب سے باریک سوچ ہے، جہاں تک آپ کا ذہن نہیں جاتا ہمارا ذہن جاتا ہے۔ تو حقیقتاً وہ تقوی کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے، سمجھداری کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ خود نفس کی خواہشات کے تابع ہیں کہ نفس ان سے کھیل رہا ہے کہ ایسی ایسی باتیں کرو جو عام لوگوں کے ذہن میں نہ آئیں، تو لوگ تمہیں پھر یہ کہیں کہ واہ یار، اس کا ذہن کیا کام کرتا ہے، کیا اس کا یار اتنا اس کے ذہن میں ادب و احترام ہے اکابرین کا، یا ایسی چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر یہ لے آتا ہے کہ ہمارے ذہن تو وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں، تو بھائی یہ بڑا بزرگ ہے، اس کو مان لو بزرگ ہے۔ حالانکہ وہ بزرگ بیچارہ خود غلطی کر رہا ہوتا ہے، یعنی بناوٹی بزرگ، جو حقیقتاً بزرگ ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے۔ تو اس لیے بزرگی بغیر علم کے نہیں آتی ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ اذان سن کے جس نے یہ دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ کمال عطا فرمائے گا، یہ نعمت اور فضیلت عطا فرمائے گا کہ خود میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ اب دعا دیکھیں، سرکار نے فرمایا جس نے اذان سن کر کہا اے اللہ اس دعوت کاملہ کے رب، دعوت کاملہ، دعوت تامہ مانے دعوت کاملہ، تو نماز کی دعوت کامل اس لیے ہے کہ یہ فلاح کی طرف بلایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی بارگاہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس لیے اس اذان کو دعوت کاملہ کہا جاتا ہے۔ اور دائمی قائم ہونے والی نماز کے رب، دائمی قائم ہونے والی کا مطلب کہ اب قیامت تک نماز منسوخ نہیں ہوگی۔ بہت سی عبادات ایسی تھیں جو پہلے دور میں تھیں سابقہ شریعتوں میں، پھر ان عبادات کے طریقوں کو ترک کر دیا گیا، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گی، اس لیے اس کو دائمی قائم ہونے والی نماز کہا گیا، والصلاۃ القائمہ۔ اور پھر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما اور فضیلت عطا فرما۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا، آپ نے میں نے روایت بھی آپ کو سنائی تھی، پھر عرض کر دیتا ہوں، یہ صحیح مسلم میں، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور شرح معانی الآثار میں اس کو نقل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم
مؤذن سے سنو یعنی اذان سنو تو اس کی مثل کہو جو وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کرو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے جو کسی کے لائق نہیں سوائے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے، اور مجھے توقع ہے کہ وہ بندہ میں ہوں، سو جس شخص نے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، یعنی وہ شفاعت کا مستحق ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو یہ دینا ہے، جب یہ خبر دے دی تو ضرور دینا ہے، اس کا تو انکار ہو نہیں سکتا، سرکار کی ہر خبر سچ ہے، اور خود فرمایا کہ وہ میں ہوں گا۔ توقع کا میں نے آپ کو وضاحت کر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات لفظ شاید استعمال کر دیتے ہیں، توقع، لیکن چونکہ اخروی معاملات نبی بھی اپنے پاس سے ذکر نہیں کر سکتے بلکہ وحی الہی کے ذریعے ہی بتا رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ شاید سے مراد کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے بلکہ یقینی بات ہے، کیونکہ وحی الہی میں یقینی معاملات ہوتے ہیں، شک و شبے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عربوں کے اسلوب کو استعمال کرتے ہوئے لعل کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا معنی شاید ہے عربی اسلوب کے اعتبار سے، ورنہ حقیقتاً ہمارے نزدیک اس کا معنی یقین والا ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا جائے گا، تو پھر اس حاصل شدہ مقام کو یا جس مقام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دیا گیا، پھر ہمیں دعا کرنے کا کیوں کہا گیا؟ کون سا ہماری دعا سے وہ مقام ملے گا؟ وہ تو پہلے ہی ملنا ہے، تو اس دعا کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک بادشاہ ہو، اس کے دربار میں فقیر پہنچے اور کہے کہ اے بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عزت عطا فرمائے، تجھے دولت عطا فرمائے، تو کیا اس کا یہ دعا دینا غلط ہوگا؟ آپ جواب دیں گے کہ نہیں۔ اگر ہم اعتراض کریں کہ بادشاہ کو عزت اور دولت تو پہلے ہی حاصل ہے، پھر اس فقیر کا اس دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ تو جواب یہ ہوگا کہ حقیقتاً فقیر کو بھی معلوم ہے کہ بادشاہ کو یہ دونوں چیزیں حاصل ہیں، وہ بادشاہ کے لیے یہ حقیقتاً دعا کر نہیں رہا بلکہ اس دعا کے ذریعے اپنے لیے انعامات کے دروازے کھول رہا ہے، کیونکہ بادشاہ اس دعا سے خوش ہوگا اور خوش ہوگا تو اس کو انعام دے گا۔ اس طرح آپ دیکھیں جو فقیر وغیرہ ہوتے ہیں، اگر کسی کے اولاد نہیں ہے تو وہ ایسے دعائیں دیتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرما دے، تمہیں مدینہ دکھا دے، فلاں چیز دکھا دے، تو اس سے آدمی خوش ہو کے اس کو انعام دے دیتا ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس دعا سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ حاصل کرنے، کچھ مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اس سے ہمارے نبی کو، یعنی مفہوم گویا کہ سمجھ لیں یوں ہے، ایک تصوراتی مفہوم آپ کہہ لیں کہ ہمارے نبی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو مقام ان کو پہلے ہی ملنا ہے، لیکن اگر تم ان کے لیے دعا کرو گے تو خود تمہیں انعام یہ ملے گا کہ ہمارے نبی تمہارے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات جب ہم کسی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو حقیقتاً ہماری دعا سے اس کو وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو پہلی چیزیں ان کو حاصل ہوتی ہیں، لیکن یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بارگاہ سے مزید انعامات حاصل کرنے کا ایک طریقہ سکھا دیا ہے کہ بڑوں کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ تمہیں انعام عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں وسیلہ کریں گے تو سرکار کو تو وسیلہ مقام جو ہے وہ عطا ہو ہی گیا ہے، سمجھ لیں آپ کے لیے مخصوص ہے، آپ کو ہماری دعا سے بظاہر اس انعام کے ملنے کے سلسلے میں کوئی فائدہ حاصل نہیں، لیکن اس میں ان فقیروں کا ہی فائدہ ہے، ہمارا ہی بھلا ہے، ہم غلاموں کے لیے انعامات پوشیدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت کا حقدار بنا دے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا اور کہ دعا کرو کہ وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں مقام محمود پر فائز فرما دے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ بھی حدیثوں میں مختلف مقامات پر آیا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو جاؤں گا اور میرے ہاتھ میں ایک حمد کا جھنڈا ہوگا، لواء الحمد اس کو کہتے ہیں، اور تمام اولین آخرین ادھر نیچے جمع ہو جائیں گے اور میری تعریف کریں گے۔ تو یہ وہ ایسا مقام ہوگا کہ جو سرکار سے پہلے آئے، جو سرکار کے زمانے میں تھے، جو سرکار کے بعد آئے، اولین آخرین سب کی سب مخلوق وہاں موجود ہوگی، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند مقام پہ جلوہ افروز ہوں گے اور ہر ایک آپ کی تعریف کر رہا ہوگا۔ اسی لیے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا
یعنی جو بزم محشر سجائی جائے گی، محشر کا میدان سجایا جائے گا، اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ حساب و کتاب ہو اور پھر جنت دوزخ کی تقسیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے سب کے حساب کتاب جانتا ہے، کون جنتی ہوگا کون جہنمی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے۔ تو پھر آخر یہ میدان محشر کیوں قائم کیا جائے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام وجاہت ہے، جو آج تک بہت سارے لوگ نہ سمجھ سکے، وہ آپ کو اپنے جیسے ایک معمولی سا انسان تصور کرتے ہیں، آپ کی ذات کے اندر ذات اقدس میں نقائص کے پہلو نکال کر آپ کو اپنے جیسا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کی فضیلت اور کمال کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ نہیں، آپ ایک بس ہمارے جیسے انسان تھے، بہت زیادہ آپ کی تعریف نہ کریں، بہت زیادہ آپ کی مدح نہ کریں۔ وہ سب یہ دیکھیں گے کہ میدان محشر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلوہ افروز ہوں گے، اور ہر ایک آپ کی مدح سرائی کر رہا ہوگا۔ یہ وہ ہے مقام محمود جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا بھی مانگو اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ وَبَعَثُوا مَقَامَ مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اے اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام محمود دے دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وعدہ پہلے ہو چکا، اور جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ تو مقام محمود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور عطا کیا جائے گا۔ اس مقام محمود کے حصول کے سلسلے میں آپ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ حبیب کو سب کچھ عطا کر دیا گیا، اور ہم غلاموں کو حکم دیا اب اسی چیز کے لیے دعا کرو، جب دعا کرو گے تو تمہیں انعام ملے گا۔ جیسے بادشاہ کے دربار میں جا کے دعائیں کریں، بادشاہ کی تعریف کریں تو بادشاہ کے دربار سے انعام ملتا ہے۔ تو یہ مانگنے کا ایک طریقہ بتا دیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مزید برکات اور انعامات حاصل کرنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، تو برود قیامت میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، یعنی وہ شفاعت کا مستحق ہوگا۔ شفاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سفارش کرنا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم برود قیامت ہماری سفارش فرمائیں گے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے مسلم شریف کی، جس کو میں اختصار سے عرض کرتا ہوں کہ تمام انسان جب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے تو حساب کتاب شروع ہی نہیں ہو رہا ہوگا، تو لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کیا کریں۔ تو کوئی کہے گا ایسا کرتے ہیں اپنے والد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کریں۔ اب یہ سارے دیکھیں کتنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ فوت ہوئے ہیں، سب کے سب وہاں جمع ہوں گے۔ ان کے درمیان سے نکل کر پھر آدم علیہ السلام تک پہنچنا کتنا وقت لگے گا، کتنی مشقت ہوگی۔ وہاں پہنچیں گے، آپ سے گزارش کریں گے، آپ ارشاد فرمائیں گے یہ منصب آج میرے پاس نہیں، تم نوح کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، یہی ساری عرض و معروض ہوگی۔ وہ فرمائیں گے آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کا کہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ یہ منصب آج میرے پاس بھی نہیں، آج اگر کوئی شفاعت کر سکتا ہے تو وہ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تم ان سے جا کے گزارش کرو۔ اب وہ سارے سرکار فرماتے ہیں سب میرے پاس آئیں گے، اور جب عرض کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ سرکار ہی نہیں فرمائیں گے منصب میرے پاس نہیں، کسی اور کے پاس جاؤ، نہیں، آپ سرکار ان کی اس درخواست کو قبول کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطا، آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد سرکار پھر سفارش کے دروازے کھولیں گے۔ معلوم ہوا کہ میدان معاشر میں اگر کوئی ذات سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کا حق رکھتی ہے وہ ہمارے نبی کریم